20 साल से बेगुनाही की ज़िंदगी में, और इस किस्म की तकलीफ़ें کہ شاید اس قسم کی تکلیفیں جانوروں کو بھی نہیں. لیکن آج مسلمان کا خون سفید ہوا پڑا ہے. عافیہ صدیقی جیل کی زندگی گزار رہی ہے لیکن ہم خاموش ہیں. ہم اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اپنی بہن سے ملاقات کر کے آئی ہے، اور سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے امریکہ کی جیل میں ہے. 20 سال سے بے گناہی کی زندگی میں، وہ تکلیفوں کی زندگی میں، وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے. اور اس قسم کی تکلیفیں کہ شاید اس قسم کی تکلیفیں جانوروں کو بھی نہیں دی جاتی، کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں دی جاتی، کہ اس قسم کی تکلیفیں وہ وہاں پہ برداشت کر رہی ہے. لیکن آج مسلمان کا خون سفید ہوا پڑا ہے. آج مسلمان کے اندر آج انسان کے اندر وہ درد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پوری دنیا کے مسلمان یہ ایک جسم کی طرح ہیں. جیسے جسم کے ایک عضو میں تکلیف پہنچے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اگر داڑھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہے. اگر کان میں درد ہو پورا جسم بے چین ہے. اگر آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہے. کبھی داڑھ میں درد ہو، آنکھ نے کان نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں، درد تو داڑھ میں ہو رہی ہے، ہم تو سکون کی نیند سوئیں. نہیں، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. کسی بھی ملک میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں بیٹھا مسلمان بھی درد محسوس کرتا ہے. اگر محسوس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہو اور درد محسوس نہ کرے. آج تو ہماری کیفیت یہ ہوئی پڑی ہے کہ ساتھ والے گھر میں اگر فوتگی ہوئی ہو ہمارے گھر کا فنکشن ختم نہیں ہوگا. شادی کا فنکشن، ڈھول ڈھماچے والا فنکشن، ہم کہتے ہیں کہ تکلیف تو یہاں ہوئی ہے، فوتگی یہاں ہوئی ہے، مرگ یہاں ہوئی ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں ہوئی. آج اس حد تک ہم گر چکے ہیں. میرے دوستو، انسان انس سے نکلا ہے. اس کا مطلب کہ انسان پیار کرنے والا ہوتا ہے، انسان محبت کرنے والا ہوتا ہے. جب انسان کے اندر سے یہ چیز نکل چکی ہے یہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. انسان کا تو مطلب ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا. انسان کا مطلب ہے ایک دوسرے سے پیار کرنا. انسان کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کو کہتے ہیں انسان. آج انسان کے اندر سے انسانیت نکل چکی ہے. آج اس کو انسان نہیں، آج اس کو بھیڑیا کہنا چاہیے، آج اس کو درندہ کہنا چاہیے کہ تیرے اندر انسانیت نہیں ہے. دوسرا مسلمان تڑپتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ والے گھر میں تیرا پڑوسی خالی پیٹ سوئے، وہ بھوکا سو جائے اور تو پیٹ بھر کے سوئے، یاد رکھنا جنت میں نہیں جا سکتے. کیا ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں. اور آج ہمیں اس بات کی فکر ہی کوئی نہیں کہ اگر پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسلمان حرکت میں کیوں نہیں آ جاتا. ہم اس کے الٹ دیکھتے ہیں کہ اگر آج ملک کے پاکستان میں کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کسی عورت یا کسی مرد کو پکڑ لیا جائے دوسرے ملکوں کی حکومتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. وہ اس عیسائی کو چھڑوا کے لے جاتے ہیں، وہ اس یہودی کو، ہندو کو چھڑوا کے لے جاتے ہیں. ارے ہونا تو اس کے الٹ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. پوری دنیا تو دور کی بات، ایک بھائی کو تکلیف پہنچے دوسرا بھائی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بہن کو تکلیف پہنچے بھائی بہن کا درد محسوس نہیں کرتا، بھائی بھائی کا درد محسوس نہیں کرتا. آج ہم رشتہ داروں کے درد محسوس نہیں کرتے، دوسرے کو تو کیا کریں گے. میرے دوستو، ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. ہم تو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے نمبر 1. ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، آگے دیکھنا قربانی کے دنوں میں ہم کتنی تکلیف دیں گے لوگوں کو.
جانور لے کے چوکوں میں چوراہوں میں پھریں گے جیسے ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا، ہم نے ایک جانور لے کے نبی پہ احسان کر دیا۔ ان پہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ اس ذات کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ گلیوں کی گلیاں بند کر لیں گے، چارپائیاں بچھا کر، کناتے لگا کر، رسیاں باندھ کے گلیاں بند کر لیں گے۔ ارے قربانی کر کے ہم کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ محلے والوں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس لیے 20 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل کی زندگی گزار رہی ہے۔ 20 سال سے ڈاکٹر بھی 14 سال ہے، اس کا تو جرم بھی کوئی نہیں، ان کی عدالتوں میں بے گناہ ثابت ہو چکی ہے، اور پھر کتنے سال ہو گئے جیل میں؟ 20 سال۔ 20 سال بعد صرف ملاقات کا موقع ملا ہے اس کی بہن کو، 20 سال بعد صرف ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات بھی کیسے؟ ایک کمرے میں لے جا کر، اور بیچ میں شیشہ ہے، آمنے سامنے تو آئے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی، سلام نہیں کر سکتے، گلے نہیں مل سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، بیچ میں شیشہ ہے، ادھر بھی فون پکڑا دیا، ادھر بھی فون پکڑا دیا، فون پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، اگر ہم وہ سین دیکھ لیں، خدا کی قسم راتوں کی نیند اٹھ جائے۔ اتنا ظلم، اتنی ظلم کی داستان۔ تو میرے دوستو، ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے بولو ان کے لیے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ تو صرف دیکھ کا ایک دانہ ہے، یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے بے گناہ ہیں جو جیل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو میڈیا پہ آ چکی، مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا۔ کتنی ایسی ہوں گی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کتنی ایسی ہوں گی جو بے گناہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں، 20 سال 30 سال جیل کی زندگی گزارنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ ابھی بھی باعزت ہے، 20 سال 30 سال گزار لیے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا حساب دینے والا کوئی نہیں۔ کوئی اور بڑا آدمی جیل میں جاتا ہے، 1 دن کے بعد باہر آ جاتا ہے، 2 دن کے بعد باہر آ جاتا ہے۔ یہ صرف غریب لوگوں کے لیے، یہ صرف کمزوروں کے لیے، جس کا پرسان حال کوئی نہیں، جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ارے خیال کرنا ذرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کا جو ایک انسان ہے، انسانیت ہے، مر چکی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا خون بھی سفید ہو چکا ہے؟ ہم دوسروں سے تو کیا، بھائی سے گلے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، آپس کے میں دلوں میں رنجشیں، نفرتیں، بھائی سے گلے تو ملتا ہے، خدا کی قسم ان کا دل نہیں ملتا، ان کا دل نہیں ملتا۔ اوپر سے گلے مل لیتا ہے لیکن دل نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ انسانیت کا درد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا مسلمان یہ پھر بھی آرام سے بیٹھا ہے، حرکت میں نہیں آتا، بے حس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمانی کمزوری ہے۔ ایمان ہوتا تو پھر محمد بن قاسم کی طرح تڑپ اٹھتا۔ وہ عرب کے علاقے سے چلا، ایک عورت نے خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان پوری فوج کو لے کر ہمارے سندھ تک آیا ہے، ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ ہم نہیں کہتے کہ توڑ پھوڑ کرو، ہم توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں ہیں، ہم پرامن طریقے سے کام کرنے والے ہیں۔ یہی تو میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، توڑ پھوڑ کر کے ایک دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ حکومت کا نقصان کریں گے وہ ہمارا نقصان ہے، وہ ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ہاں، پرامن طریقے سے آواز جہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے، آواز کو پہنچایا جائے۔ اور اگر کسی کے بس میں اتنا بھی نہیں ہے، بند کمرے میں تنہائی میں کم از کم بیٹھ کے دعا تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ، جتنے بے گناہ مسلمان قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے لیے جلد از جلد رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہم دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، دوسرے کو لیے کیا مانگیں گے؟ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں بھی گئی اور دعا بھی گئی، اٹھ کے وہ جانے کی کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے توقع رکھیں کہ دعا مانگیں گے جو اپنے لیے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب کو کہہ دیا، مولوی صاحب پریشانی ہے بس دعا کرنا۔ مولوی صاحب نے پوری قوم کو ٹھیکہ لے لیا، خود دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
جو اپنے لیے جس درد کے ساتھ دعا مانگے گا خدا کی قسم وہ مول بھی اس درد کے ساتھ نہیں مانگے گا۔ ہم تو خود اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ سیکھ لیا۔ نماز کے فوراً بعد نکلنے کی کریں گے، نماز کے فوراً بعد دائیں بائیں ہونے کی کریں گے۔ ارے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر دعا تو مانگ لو۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم اپنے لیے دعا مانگے، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگے، تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔